قرآن میں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اثر سے، جاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل میں بھی جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات اصل انجیل کا جو نسخہ ہے اس میں تھے، یہاں تک کہ آپ کی عبادت و ریاضت، آپ کی رات کو جاگنے کی کیفیت، آپ کے روزے کی کیفیت، آپ کی تمام تر شبیہ مبارک، ہر چیز انجیل میں موجود تھی اور اس کا ذکر ہوتا تھا۔ تو عیسائیوں میں طبقہ ایسا بھی تھا جو جہاں جہاں نام احمد آتا تو آنکھوں سے لگا کے چومتے۔ تو اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی، ان کی اللہ نے حفاظت کی، کس کے صدقے میں؟ شفیع المذنبین کے صدقے میں، جنہوں نے شفاعت کریں گے ان کے ناموں کو عیسائی آنکھوں سے لگا کر چومتے تھے جہاں جہاں احمد علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا۔ تو اس نے جو سازش کی وہ یہ کی کہ عیسائیوں کو آپس میں لڑا دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ فرقے ہمارے یہاں ہیں، ہم سے زیادہ فرقے عیسائیوں میں رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کو ہلاک کر دینا عین ثواب کا کام قرار پایا۔ دیکھیں اس دور کا فتنہ ہے، آج غور سے دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ ایک طبقہ دوسری طبقے کی مسجد میں نہیں جاتا، اگر چلا جائے تو اس کو لوگ دھوتے ہیں۔ تو ابھی اسی بکھیڑوں میں جو قومیں اسے گزر کے آگے پہنچ گئیں، ہم اس سسٹم میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تفرقہ ہی ہے، یہ بھی چالیں ہی ہیں، یہ بھی ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے، جو اس کے چیلے ہیں، ان کا پھیلایا ہوا چال ہے۔ اس طرح سے نصرانیوں کا آپس میں سخت جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، فکری اختلاف ہوا کہ ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مکمل خدا ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ خدائی جو ہے تینوں میں بٹی ہوئی ہے، ماں میں، بیٹے میں اور اللہ میں، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں مکمل نائب ہوں اس وزیر کا۔ اس طرح کے واقعات ماضی میں بے شمار ہوئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی اعزاز یہ ہے کہ آپ نے اس کو، ہم پڑھ رہے ہیں مولانا دیکھ کر بول رہے ہیں۔ مولانا نے ریاضت اور مجاہدے کے بعد اپنے قلب کو اتنا صاف اور مانجا کہ تصویر جھلکتی ہے، بلکہ مولانا خود فرماتے ہیں کہ مومن کی فکر کی پرواز جہاں تک جائے، مثلا آپ ایک یا دو دفعہ نارائن کاغان گئے اور وہاں کے گلیشیئرز کو آپ نے دیکھا، آپ کے سسٹم میں وہ گلیشیئر کا میسج موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ویژوائزیشن پاور سے اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا کر وہ دیکھ سکتے ہو، تو وہاں فرماتے ہیں دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ تمہیں خود وہاں تک ہونا چاہیے۔ یہ انتہا کا پیغام ہے۔ اور مرحوم رحمت اللہ علیہ کو خدا نے یہ فضیلت بخشی کہ آپ اس درجے پر رہے کہ سارے واقعات ایسا لگتا ہے کہ دیکھ کر خیف نہیں، اور یہ کو دین درمیوں نے جاہلوں کر در ہلاک، جاہلوں کو، کم علموں کو اس طرح سے اس وزیر نے سطحی اور علم و عقیدت رکھنے کی بنیاد پر اس طرح سے اس نے ان کو نقصان پہنچایا۔ اور اس طرح سے اس دور میں عیسیٰ ابن مریم کے چاہنے والے، ماننے والوں کو یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا اس دور میں جب یہ ایسا ہوا تو بعد میں یہ تو بڑے شیر و شکر ہو گئے، مل گئے نا بھائی۔ اسی لیے ہمارے ہاں پیغام یہ ہے کہ ان سے ہوشیار رہا جائے۔ جو اس پیغام کو سمجھتے ہیں کہ ان کی دوستی کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو مولانا ہمیں الارم کر رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ماضی کے تمام قصص جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کی معنویت کو سمجھو، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرو۔ یہ ساری کہانی وہ بتا رہا ہے کہ ایسے میں کروں گا۔ شاہ کو سنا رہا ہے اور شاہ کو پکا کر رہا ہے کہ یہ سارے جو واقعات اس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے، اور اس کے لیے میں
اس کے لیے میں جو ہے وہ ایسی چال چلوں گا کہ عیسائیوں میں تفرقہ ڈال دوں گا. حال عالم این چنیس اے پسر از حضرت حسد میں چیزت ایہا سر بسر. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ تفرقہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو ہلاک کرنے کی ایسی گہری چالیں کیوں چلی جا رہی ہیں؟ کیوں چلی جا رہی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف حسد کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ پہلا حسد جو ہوا وہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے ہوا. پہلا حسد ہی سین دال حسد. حسد جو ہے بغیر نقطے کے ہے، اس میں کوئی ہے میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، سین میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور دال میں کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ حسد ہے مگر اتنی پرفتن ہے، یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ جہاں جہاں حسد ہے وہاں وہاں ابلیسیت ہے. آج ہی سے فیصلہ کر لیتے ہم سب مل کر کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے. اور کوئی کسی مقام پر ہے، کسی کے حصے میں کوئی فضیلت آئی ہوئی ہے، کوئی علم کے کسی درجے پہ ہے اور خواہ مخواہ میں ہم بیٹھ کر اس سے حسد کر رہے ہیں، تو آج سن رکھیں کہ حسد پہلی بار ابلیس نے آدم سے کیا اور اس کے فوراً بعد قابیل نے حابیل سے کیا. پہلی بار حسد ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا. اور پھر دوسرا حسد کیسے ظاہر ہوا کہ یہاں سے دنیا دو حصوں میں بٹ گئی. حاسدین کا زاویہ، حاسدین کا زاویہ نیگیٹیوٹی کی علامت. یہ جرم جو ابلیس نے کیا، جو اس جرم میں مبتلا ہوگا وہ خود بخود ابلیسیت کے پاڑے میں چلا جائے گا. سادہ سا اصول بتا دیا مولانا کہ حسد قابل قدر جذبے کا نام نہیں ہے، ہاں رشک قابل قدر جذبے کا نام ہے. حسد نہ کریں، رشک کریں. کسی کو حصے میں آپ کے فضیلت ہے، کسی کو مقام ملا ہوا ہے تو اس کو رشک لفظ کا لطیفہ استعمال ہوتا ہے کہ رشک کریں اور ویسے بننے کی کوشش کریں، نہ کہ حسد کی بنیاد پہ راندۂ درگاہ ہو جائیں. اس وزیر نے اتنی زیادہ چالاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والوں کو. یہاں تک کہ گفتگو حکایت کا پہلا حصہ نقصان ہو گیا، تفرقہ ڈل گیا، اور وہ تینوں سسٹم جو ہے تینوں ہمیشہ رہیں گے. ایک کہے گا میں نائب عیسیٰ ہوں، دوسرا عقیدے کی بنیاد پر کہ طاقت جو ہے وہ تینوں کے پاس ہے. دوستوں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو مختلف مذاہب دنیا میں بنے، انبیاء کے لائے ہوئے مذاہب کے علاوہ، وہ اسی بنیاد پر بنے، ابلیس کے پھیلائے جال کی بنیاد پر بنے. ابلیس نے ایسا یعنی کہ اس میں فساد پھیلایا کہ ہر دور میں یہاں تک کہ انسانیت مختلف ادوار میں انتہائی رذالت کی منزل پر اسفل السافلین کے درجے میں چلی. خدا کو پھر رحم آیا، پھر کس نبی کو بھیج دیا، پھر تعلیم کے لیے کسی کو بھیج دیا، کسی ولی کو اللہ نے منتخب کیا، کسی نبی کو اللہ نے منتخب. ہر دور میں یہ ہوتا رہا. خاتم النبیین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر آپ کے نائبین ولیوں کی شکل میں انسانوں کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے بچانے کے لیے ہر دور میں مصروف ہے، ہر دور میں مصروف ہے، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو خدا ان سے لے رہا ہے. کہ جو مومنان شان کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے انتہائی خالص اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کے نائبین یہ اہل اللہ ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک دیر کی اہل اللہ کی صحبت بہترا 100 سال تعود بیریا، کہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. یہاں تو مضمون آیا پیرہی مانی صحابہ از رسول. پہلے کیا کہ اچانک زاویہ بدل جائے گا. عیسیٰ صاحب موسیٰ صاحب ذکر ہو رہا ہے، اچانک آ گئے پیرہی مانی صحابہ از رسول ملتمس بودن مکر نفس غول. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نفس سے بچنے کا طریقہ بتائیے ہمیں، کیونکہ نفس ہی کی مار کی وجہ سے عیسائی نے اپنی پوری قوم کو
तबरका डाला तो असामरू फरमाते हैं बैरी मानी सहाबा आज रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे वो अल्लाह के नबी से यही पूछते थे मुल्तमिस बुदान बाकरे नफ्स से गोल कि नफ्स की शरारतों से हमें आगाह कीजिए। मजमून बिल्कुल अब बदल गया। इसलिए सहाबा कराम जिसमें हजीफा नामी एक सहाबी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्स की चालों के बारे में अक्सर सवाल करते थे। शौक शौक की बात होती है, कोई जन्नत के हुसूल के लिए सवाल कर रहा है, कौन सी इबादत करो जन्नत मिल जाए, कौन सा वजीफा पढ़ूं कि मेरे लिए आसानी हो जाए, कौन सा वजीफा पढ़ूं कि रोजी में बरकत हो जाए। अलग अलग ये पूरी दीन की शरह का नाम है। एक सहाबी जिनका नाम हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर ये सवाल करते थे कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि नफ्स से बचने का तरीका क्या है, क्योंकि आपके साथ ये मुबारका है कि तुम्हारे दो पसलियों के दरमियान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है नफ्स अम्मारा की शक्ल में। नफ्स हमारे वजूद में दो चीजें हैं, एक नफ्स है और एक रूह है। नफ्स भी अंदर है, दो पसली के दरमियान है, और रूह भी जिसम में मौजूद है। अगर दुनिया तलबी बढ़ जाए तो नफ्स की अलामत है, और खुदा से ताल्लुक की कैफियत बार बार कोशिशें काबिल की जाए तो ये रूह के बरतर होने की अलामत है। जब दुनिया तलबी बढ़ जाएगी तो रूह अदना दर्जे की मखलूक हो जाएगी, और जब ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत बढ़ेगी तो रूह ताकतवर हो जाएगी। तो अक्सर होता क्या है कि नफ्स की चालें ये ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है कि अगर मौलाना फरमाते हैं, मतलब शरीफ में इसको वाकई बयान किया गया कि अगर किसी एक गुनाह के बारे में बार बार ख्याल आए कि कर लेते हैं, ये गुनाह कर लेते हैं, जानते हैं गुनाह फिर भी कर लेते हैं, ये नफ्स की चाल है। और अगर हर बार नई वारदात का ख्याल होता है तो जिस्म में दो चीजें हैं, एक तो नफ्स है, रूह है। तो बाहर जो माविन मददगार रूह का है वो फरिश्ता है, और बाहर जो नफ्स का माविन मददगार है वो शैतान है। जब नफ्स छोटी छोटी वारदात करता है, जबकि इब्लीस बड़ी वारदात, इस वक्त जितनी बड़ी वारदात हो रही है वो किसकी वजह से है? इब्लीस की वजह से है। पूरा यूरोप फतह कर लिया, पूरा यूरोप, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इब्लीस ने फतह कर लिया। इंसान को बरगलाने और गुमराह करने और खुदा के रास्ते से दूर करने का जो मिशन उसने अज़ल में ले लिया था कि मैं गुमराह करूंगा औलाद आदम को, वो उसमें कामयाब तकरीबन हो गया, तकरीबन हो गया। वो सारे मामला जो मना है खुदा की तरफ से वो सब वहां चल रहे हैं, और खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब कुछ लोग रह गए जो अल्लाह से खालिसतन मोहब्बत के तहत जो कोशिशें कर रहे हैं, तो वो टारगेट है दरअसल। उसका जाल तो उसने बहुत जबरदस्त फैलाया, और उसी बुनियाद पर वो निजाम अपना चला रहा है। और फरमाते हैं बेरही मानी साहबा अर्द रसूल मुल्तमिस बुदान मकरे नफ्स से गुल के नफ्स की चालों से बचने का तरीका। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान नामी नाम का वो जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। फसले तो रौब जंदस अगवये ए बेबातिन रौब जुम्बत के को गवे वो ममू वो मू बमू वो जर्रा जर्रा माकरनास मी शनासीदन चुबुल अस करफ दोस्ता फजले हुज़ैफा बा हसन काबुदा शुद गौज़ो तकसीर हसन। हज़रत हुज़ैफा मू बमू वो जर्रा जर्रा माकरनास मी शनासीदन चुबुल अस करफ। इतने ज्यादा सवाल करते थे हुज़ैफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फूल और घास की पहचान करा दे मुझे, कि फूल किस में खुशबू होती है और किस में सिर्फ घास है, ये पहचान आप करा दें। इसीलिए हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बलीग सहाबी कहलाए। आपकी गुफ्तगू में इंतहाई डेप्थ होती थी, तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सवालात तशनगी थी, उसको अल्लाह के नबी ने पूरा किया, जिसके नतीजे में हुज़ैफा बिन यमान नामी सहाबी इंतहाई बुलंद मर्तबा सहाबी करार पाए कि नफ्स की सारी चालों से
پھول اور گھاس کے فرق کو وہ پہچان گئے، جس کے نتیجے میں آپ کو وہ وصف پیدا ہو گیا کہ آپ کی گفتگو میں انتہا درجے کا کمال پیدا ہو گیا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے بلخ سے ہجرت کی اور بغداد کے علاقے سے گزر رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا، لباس بھی الگ، اونٹوں کے جودے بھی الگ، معاملات الگ، بالکل زبان بھی الگ۔ تو جو بغداد کے جو پہرے دار تھے، سرحدی پہرے دار تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولانا کے والد نے فرمایا کہ لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ، وہ سارے بھاگے بھاگے ہوئے باشندے خلیفہ کے پاس پہنچے، خلیفہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مستنصر باللہ نام تھا اس خلیفہ کا، کچھ نہیں آیا۔ کہا اس وقت ایک ہی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو اس نے کارندے بھیجے کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ۔ شہاب الدین سہروردیہ سلسلے کے جج جو ہیں وہ تشریف لائے دربار میں خلیفہ کے، کچھ قافلہ آیا ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ایسے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت اہم نکتہ ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ فرمایا کہ ہماری سرحدوں پر بہاؤدین بلخی آئے کہ ایسی گفتگو صرف پوری دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہاؤدین بلخی کر سکتا ہے، مولانا کے والد گرامی۔ لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا خلیفہ سے کہ اور کوئی نہیں آیا، بہاؤدین بلخی آئے۔ دیکھیں گفتگو کا زاویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سطحی گفتگو کرتے ہیں، وہ تربیت کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اینگل پیدا ہو جاتا ہے کہ پہچاننے والا پہچان لیتا ہے کہ لفظ ہلکے، یہ شخص ہلکی الفاظ استعمال نہیں کر رہا، نیگیٹیوٹی اس کی گفتگو میں نہیں ہے، یہی سے تو پہچان چاہیے ہوتی ہے۔ اگر انسان کا حد لسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کل کیا۔ تو آج ہی سے اپنی گفتگو بھی صحیح کریں، کیا خیال ہے؟ بہت سی سوائیاں رکھی ہیں اور نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے۔ جب گردن جھکتی ہے، اچھا اس میں شہد ہے، دوسری جھکائی، اچھا اس میں شربت ہے، تیسری سرائی جھکائی، معلوم ہے اس میں سرکہ ہے۔ تو یہ سرائیاں انسان جیسے ہی بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے وجود میں کون سا علم ہے، اللہ کی پہچان کا علم ہے، دنیا جمع کرنے کا علم۔ تو ایک ہی سیٹنگ میں معلوم ہو جاتا ہے، ایک ہی سیٹنگ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ رجحانات کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، مفادات کیا ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایسے ہاتھ میں آتے ہیں جیسے روئی کے بنے ہوئے ہیں، ہاتھ ملاتے ہی معلوم، دیکھنے والے ہاتھ ملا کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ریشم کا بنا ہوا، روئی کا بنا ہوا ہے یا 2 کلو کا بٹا ہے لوہے کا۔ تو پہچاننے والے ہاتھ ملاتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ شخصیت کیا ہے۔ خدا نے پہچان رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیے کہ میری کوئی کچھ وظیفہ مانگ رہے ہیں، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ وظیفے مانگتے ہیں، مگر کچھ کمی لوگ ہوتے ہیں جو حق مانگتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ یہی ہے دوستوں کہ سب دنیا مانگنے آتے ہیں، جو خود دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہوں ان سے دنیا مانگتے ہیں۔ ہاں، نہ اچھا لباس، نہ اچھے کھانے، نہ اچھا بستر، نہ کوئی تعیش کا پہلو، تو جو خود چھوڑ کے بیٹھے ہوں ان سے دنیا مانگنا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں مانگیں گے نا، پھر سمجھدار نہیں مانگے گا، سمجھدار نہیں، وہاں جو نہیں نہ سمجھے وہ ضرور مانگیں گے۔ حضرت حذیفہ نے وہ سارے سوال کیے کہ مجھے نفس سے بچنے کے طریقے بتائیے، مجھے گھاس اور پھول کی پہچان کرا دیجیے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت حذیفہ کا ذکر کیا ہے کہ قادر الکلامی ایسی ہے کہ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پھول گڑ رہے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر تربیت کس کی ہے، پھر کیسا اینگل بنتا ہوگا۔ یعنی کہ ہمارے پاس شوق کے مختلف زاویے ہیں، ہم گفتگو کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، ہم ریئیکٹ کرنے کی اصلاح کر لیں، ہم غصے کو دبانے کی اصلاح کر لیں، تو کتنے شعبے ایسے ہیں جو ابھی بھی ضروری ہیں، ابھی بھی جہاں سے جاگے
وہیں سے سویرا کے مزداق۔ امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حذیفہ کا انداز بیاں انتہائی عجیب و غریب رہا، جیسے میں نے حضرت مولانا کے والد گرامی کی مثال بھی دی۔ اور اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مدرسہ قائم کیا آپ نے بصرہ میں، بہت بڑا مدرسہ۔ حضرت حسن بصری جو کہ مولا کائنات کے خلیفہ ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت حسن بصری ہیں، اور مدرسہ اتنا عظیم مدرسہ قائم کیا اپنی قادر الکلامی کی بنیاد پر۔ اور جب حضرت عمر کے ساتھ عبداللہ ابن عمر بصرہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں ہوتے تو اس مدرسے کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ سوالات اسی میں بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، ہوتے تو دیکھتے، تو ہیں تو کیا کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ مینٹل لیول کی کیفیت کا نام ہے، قرآن خواہ تنقیدی زاویہ نہیں ہے، مگر حضرت حسن کا مدرسہ